بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی بادشاہت اور خلافت عطا فرمائی تھی، اور ان کی خلافت میں ان کا یہ دستور تھا کہ رات کو گلیوں کے اندر گشت وغیرہ کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، لوگوں کے حال احوال دریافت کرتے، معلوم کرتے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے۔ اسی قسم کے ایک واقعہ جو کہ ایک عورت کے ساتھ پیش آیا، فقر و فاقہ سے تنگ، اور یہ کہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک گھر کے اندر عورت اور اس کے آس پاس اس کے بچے، چھوٹے بچے رو رہے ہیں، اور عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے دیگچی کے اندر کوئی چیز چولہے پر چڑھا رکھی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت لے کر قریب گئے، پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے یہ بچے رو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا، بھئی اس دیگچی کے اندر کیا ہے جو تم نے چولہے کے اوپر چڑھا رکھی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اس کے اندر صرف گرم پانی ہے، پانی پک رہا ہے، اور مجھے اس چیز کا انتظار ہے کہ بچے اس آس کی وجہ سے کہ چلو کچھ نہ کچھ کھانا پک رہا ہے، کھانا بننے کے بعد ہمیں مل جائے گا، ہم کھا لیں گے، تو اسی کے انتظار میں بچے ہو سکتا ہے کہ سو جائیں بھوک کی وجہ سے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے۔ اس کے بعد بیت المال گئے، اپنے غلام اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ان کو بھی ساتھ لیا، تو بیت المال پہنچے، وہاں سے کچھ کھجوریں، چربی اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء تھیلے کے اندر، بورے کے اندر بھری اچھے طریقے سے، اور کچھ کپڑے ساتھ لیے، ان کو ساتھ لے کر چل دیے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے، اور لا کر اس عورت کے پاس رکھا سامان، اور پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھجوریں، چربی وغیرہ اس طریقے سے مکس کر کے اس ہنڈیا کے اندر ڈالیں اور حریرہ سا تیار کرنے لگے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر تک دیکھتا رہا، جو خود ہی چولہے کے اندر پھونکے مارتے رہے اور آگ جلاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جا کر کچھ حریرہ سا تیار ہوا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچوں کو دیا اپنے ہاتھوں سے نکال کر، اور اس عورت کو بھی دیا کھانے کے لیے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چولہے میں جب پھونکے مار رہے تھے، آگ جلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو کافی دیر تک میں دیکھتا رہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چولہے کے اندر پھونکے مارنے کی وجہ سے دھواں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سے بھی مجھے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد کھانا تیار ہوا، اپنے ہاتھوں سے نکال کر بچوں کو دیا، اور بچے کھانے کے بعد ہنسی کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ تو کھانا دینے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں سے تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھ گئے، تواضع کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دیکھنے لگے۔ کافی دیر بیٹھے رہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو دیکھتے رہے کہ پہلے جب خالی پیٹ تھے، بھوک نے ستایا ہوا تھا، بھوک کے مارے ہوئے تھے، اس وقت ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا، رو رہے تھے، اور جب اب ان کا پیٹ بھر گیا کھانے سے، تو اب دل چاہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اب تھوڑی دیر ان کو بیٹھ کر ہنستا ہوا، کھیل کود کے اندر لگتے ہوئے بھی دیکھوں ان کو۔ یہ تھے حقیقی معنی کے اندر مسلمانوں کے بادشاہ، جو اپنی عوام کی، اپنی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، ہر اعتبار سے ان کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہو یا جو کچھ بھی چاہیے انہیں، ان کے حال احوال دریافت کرنا اور ان کی مالی معاونت کرنا، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے انہیں
تو ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر انہیں آسانی مہیا کرنا، سہولیات فراہم کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اور انسانیت کی خدمت کو اولین فریضہ سمجھتے تھے وہ لوگ۔ تو آج پوری دنیا کے اندر ان کے نام لینے والے ہیں، خواہ ان کے دشمن ہوں یا ان کے چاہنے والے ہوں، کسی بھی صورت میں کوئی بھی ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے خلفائے راشدین کو اور حضرات صحابہ کرام کو، تو کسی کے بھی ان کے برائی کرنے سے ان کے اس مرتبے کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ان کو برا بھلا کہوں اور انہیں غاصب کہوں یا اور برے القابات سے انہیں نوازوں، تو وہ اپنی آخرت اور یہ دنیا وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کرے گا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھیں ان حضرات کی ذات کے اندر۔ ان حضرات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم سے عوام کی خدمت کے اندر اپنا وقت لگایا، وقت صرف کیا اور عوام کی خدمت کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے کہ کس قسم کے ان کے دل کے اندر انسانیت کے لیے ہمدردی، جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے، ذی روح، الغرض جتنی بھی چیزیں تھیں، حشرات الارض وغیرہ، ان سب کے لیے ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نرمی والا گوشہ رکھا تھا۔ تو حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخر میں کہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے وہاں کیوں بیٹھا؟ تو حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایسا رعب اور دبدبہ طاری تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مجھ میں ان سے پوچھنے کی طاقت نہ تھی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی بتلایا اس چیز کے بارے میں کہ میں نے پہلے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور اب میرا دل نہیں چاہا کہ ان کو بغیر ہنستے ہوئے، بغیر کھیل کود کے، موج مستی کرتے ہوئے، بغیر دیکھے چلا جاؤں چھوڑ کر۔ تو اس وجہ سے کیا کہ میں ان کے پاس بیٹھا کچھ دیر کے لیے، تاکہ جہاں میں نے ان کو پہلے روتے ہوئے دیکھا اور اب ان کو ہنستے ہوئے دیکھوں، تو اس سے کیا کہ میرا جی خوش ہو گیا۔ تو یہ تھے مسلمانوں کے بادشاہ حقیقی معنی کے اندر، جو انسانیت کی ہمدردی اپنے دل کے اندر رکھنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ایسے حکمران عطا فرمائے اور ایسے لوگ کہ جو مسلمانوں کا خیال رکھنے والے ہوں اور مسلمانوں کی رعایا کو اپنی رعایا سمجھنے والے، اور ان کے دکھ درد کو، ان کے غموں کو اپنا دکھ درد اور اپنا غم سمجھنے والے ہوں۔ تو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک بآسانی پہنچتی رہیں۔